افغان مجاہدین یا طالبان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی ایک تاریخ رہی ہے اور اس سے عالمی برادری بخوبی واقف ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بن لادن کا معاملہ 9/11 کے بعد امریکہ کی جانب سے، جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور سفارتکاری کا ماہر گردانتا ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے حل کیا جاتا۔ تو جو گزشتہ 20 اور 21 سالوں کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی جانب سے افغانستان میں کھربوں ڈالر لگائے گئے، وہ ضائع نہ ہوتے۔ وہ ضائع کیوں نہ ہوتے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی امریکی افواج نے فائنلی افغانستان سے انخلاء کا آغاز کیا اپنی اتحادی افواج کے ساتھ، تو افغان طالبان کی جانب سے ان سے جو حکومت کھوئی گئی تھی 2001 میں 9/11 کے بعد، انہوں نے دوبارہ سے اس کو اب حاصل کرنے کی بزور طاقت کوشش کی ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر بن لادن کا معاملہ بہتر طریقے سے حل کیا جاتا امریکہ کی جانب سے، تو جو کھربوں ڈالر انہوں نے گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان میں لگایا، وہ آج ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اگر وہ پیسہ طالبان کے ساتھ، طالبان کی حکومت پر لگایا جاتا تو وہ ضائع نہ ہوتا، تو افغانستان آج جو صورتحال پیش کر رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، تو افغانستان آج ذرا بہتر صورتحال پیش کر رہا ہوتا اور افغانستان کی جو عوام ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی یا آگے کی جانب بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی۔ اب امریکہ نے سرد جنگ اور اس کے بعد ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ جو جنگیں لڑیں اس میں خاطر خواہ امریکہ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، جس سے یہ بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو پالیسی ساز ادارے ہیں، انہوں نے سرد جنگ کے بعد خاص طور پر گزشتہ 30 سالوں میں جن ممالک پر چڑھائی کی اور بے تکی چڑھائی کی، اس کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی، اور اس چڑھائی کے نتیجے میں امریکہ کو کوئی نہ تو شارٹ ٹرم اپنے مقاصد حاصل ہوئے، نہ ہی اب نظر آ رہا ہے کہ طویل المدتی بنیادوں پر امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عراق پر، لیبیا میں یا شام میں یا افغانستان میں یا اس طرح کے دیگر ممالک جہاں امریکہ کی جانب سے فوجی ایڈونچرز کیے گئے گزشتہ 30 سالوں کے دوران، امریکہ کو آخر کار جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا، اور امریکہ کو پیچھے جو ہٹنا پڑا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے امریکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ بھی گنوا رہا ہے جیسے جیسے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ خاص طور پر افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو امریکہ کی پیچھے ہٹنے کی وجہ سے امریکہ کی جو عالمی ساکھ ہے، جو ریپوٹیشن ہے، اس میں خاصی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، اور اب امریکہ جو ہے عالمی قیادت کے قابل نہیں رہا۔ عالمی منظرنامے میں امریکہ اب گم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یقیناً اب یہ جو گیپ ایک بنے گا امریکہ کے پیچھے ہٹنے سے، اس کو کوئی نہ کوئی ملک ضرور فل کرے گا، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب چین یا رشیا یا اس طرح کے دوسرے ممالک جو کہ ایک عالمی سطح پر ایک ڈیولپمنٹ کا ایک بیٹر ایجنڈا اور بہترین ایجنڈا لے کر آئے ہیں، خوشحالی کا، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی، تو ان ممالک کو یقیناً بہتر موقع ملے گا آگے آنے کا اور ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنے کا۔ اچھا، اس میں اب امریکہ جو پیچھے ہٹ رہا ہے، اس میں نہ تو چائنا کا، نہ رشیا کا یا دیگر ممالک کا قصور ہے، اس میں امریکہ کا سراسر اپنا قصور ہے، ان کے پالیسی ساز اداروں کا قصور ہے کہ جو گزشتہ 30 سالوں میں بہتر پالیسیاں نہیں بنا سکے، اور اپنا سارا جو پیسہ تھا، اپنا جو سارا ان کا فوکس تھا، وہ جنگیں لڑنے پر رہا۔ جبکہ انہی سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چین، رشیا اور دیگر ممالک جو ہیں، انہوں نے نہ صرف اپنی معیشت کو بہتر کیا، غربت سے اپنی عوام کو باہر نکالا کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ دوسرے ترقی پذیر ممالک کی بھی انہوں نے مدد کی۔ اب امریکہ ہمیں اب نظر آتا ہے کہ مستقبل میں اپنی جو ان کی ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، وہ ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور دوسرے ممالک آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب امریکہ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ نے کھربوں ڈالر لگا کے مختلف ممالک میں انفراسٹرکچر کو، بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا، لاکھوں جانیں ضائع ہو گئیں اور حاصل حصول آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو مستقبل میں آپ سب سے امریکہ سے، خاص طور پر امریکہ کے پالیسی ساز ادارے اور ان کے اتحادی ممالک سے درخواست یہ ہے، ترقی پذیر ممالک کی خاص طور پر، کہ آئندہ اس طرح کے فوجی ایڈونچرز کرنے سے کم از کم گریز کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک آپ کے بارے میں اچھا سوچیں، اور اگر آپ ان کی گڈ ول سوچنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ کو معاشی طور پر اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، نہ کہ آپ فوجی ایڈونچرز کرنے کی مستقبل میں بھی کوشش کرتے رہیں۔ آپ نے گزشتہ 30 سالوں میں کوششیں کر کے دیکھ لیں، لا حاصل مشق رہی، ناکام ہوئیں، اور آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملا۔ بہت شکریہ۔